السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ میڈیا کے لیے ضابطۂ اخلاق، کیا آزاد میڈیا کی راہ میں رکاوٹ ہوگا؟ اے جی آفس پنجاب کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن منظر عام پر، نیا سکینڈل سامنے آ گیا۔ سانحہ لاہور، جوڈیشل کمیشن کا 1 ماہ مکمل، متاثرین تاحال انصاف کے لیے دربدر، کوئی گرفتاری نہ ہو سکی۔ افغان صدارتی انتخابات متنازع، اندرونی صورتحال بگڑنے کا خدشہ۔ کہا جاتا ہے کہ میڈیا ایک آئینے کی مانند ہوتا ہے جو مختلف ادارے، مختلف اشخاص، مختلف پارٹیز، مختلف گروپس کو ان کی اصل شکل دکھاتا ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا وہ ریفلیکٹو ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جن افراد، جن گروپس، جن اداروں کی پرفارمنس قابل ذکر نہیں ہوتی، جب میڈیا انہیں ہائی لائٹ کرتا ہے تو انہیں اس بات سے بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کیونکہ آزاد میڈیا اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا کا جو کانسیپٹ ہے پاکستان میں وہ ریلیٹیولی نیا ہے دوسری آزاد دنیا کے مقابلے میں، اس لیے ابھی اس کو میچور ہونے میں، ابھی اس کو اس منزل تک پہنچنے میں جہاں کہا جائے کہ یہ ایک رسپانسبل فری میڈیا ہے، کچھ ٹائم درکار ہوگا۔ اب اس حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں، حکومت کی جانب سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایک نیا کوڈ آف کنڈکٹ بنایا جا رہا ہے جس میں بہت ساری چیزوں کو انکارپوریٹ کیا گیا ہے۔ ریاست کے خلاف بات نہیں ہو سکے گی، عدلیہ کے فیصلوں پر ٹاک شوز میں اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی جا سکے گی، صرف 10% جو کانٹینٹ ہے وہ دکھایا جا سکے گا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریاست نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو اس سے یقیناً خرابیاں پیدا ہوں گی اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کے بہانے بہت ساری جو بیسک جو رائٹس ہیں پاکستانیوں کے، جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس پر کمپرومائز ہوگا۔ آج اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ جناب ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور جناب مظہر عباس صاحب۔ سب سے پہلے ہارون رشید صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ کوڈ آف کنڈکٹ پھر دوبارہ یہ ہم سنتے ہیں ہر چند ماہ کے بعد، اور ماضی میں تو جو اس طرح کے قوانین بنائے گئے جن لوگوں نے بنایا وہ خود ہی اس کا شکار ہوئے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو اصول بیان کیے گئے ہیں وہ تو صحیح ہیں، لیکن ان پر عمل کون کرے گا اور کس طرح سے ہوگا؟ یہ پیمرا کی تشکیل کس طرح ہے؟ یعنی پرویز راٹھور کے ہوتے ہوئے اور پرویز رشید صاحب کے ہوتے ہوئے ہم یہ سمجھ لیں کہ انصاف کے ساتھ معاملات چلیں گے؟ پھر یہ پچھلے کئی دن سے پرویز رشید اور ارسلان افتخار اور صدیق الفاروق جو بیانات دے رہے ہیں، کیا وہ بالکل یک طرفہ نہیں ہیں؟ جس پہ یہ کہتے ہیں کہ یک طرفہ تنقید نہیں ہو سکتی۔ جب ادارے ٹھیک کام نہ کریں اور قانون نافذ کرنے کی نیت ہی نہ ہو تو اس کا مطلب تو یہی لیا جائے گا کہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کی خواہش ہے۔ پھر یہ ہے کہ جس ادارے نے فوج کے خلاف نفرت پیدا کی اور ملک کے دفاع کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس کے سب سے بڑے دفاع کرنے والے تو یہی ہیں، اس کو ڈیفینڈ کرنے والے تو یہی ہیں۔ یہی پرویز رشید صاحب مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں کیبل آپریٹرز کو کہ ان کے لائسنس منسوخ کر دیے جائیں گے۔ بات یہ ہے قانون تب نافذ ہوتا ہے جب دل سے اس پہ یقین کیا جاتا ہے، جب بائی ایگزامپل اسے نافذ کیا جاتا ہے۔ اگر یہ ارادہ نہیں ہے اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کا ارادہ ہے تو یہ کوشش ناکام رہے گی۔ اس کے لیے ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو کسی ایک شخص کی، کسی ایک ادارے کی، حکومت کی رائے پہ نہ چلے بلکہ انصاف پہ چلے۔ ایسے لوگوں کو پیمرا میں نامزد کیا جائے جو اصول پہ فیصلہ کریں، سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، قانون کی اسپرٹ کے مطابق فیصلہ۔ ٹھیک ہے، مظہر عباس، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس طرح یہ ہارون صاحب نے کہا ہے کہ پیمرا جس موجودہ کمپوزیشن میں موجود ہے، اگر یہ اسی طرح رہی اس کی کمپوزیشن تو پھر یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کو کیا حکومت اپنے حق کے لیے، اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتی؟ دیکھیے سمیع، اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آلریڈی ایک بہت ہی اچھی میڈیا کمیشن کی رپورٹ موجود ہے، اس کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا سینٹ نے۔ وہ اتنی کمپیکٹ رپورٹ ہے کہ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا، جو جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب اور جاوید جبار صاحب نے بنائی ہے، اس نے بہت پورے میڈیا کو ڈسکس کیا ہے۔ یہاں جو جس کوڈ آف کنڈکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں محدود کر دیا گیا ہے، یعنی پیمرا کا تعلق صرف نیوز چینل سے نہیں ہے۔ آپ پورا کوڈ آف کنڈکٹ، میں نے پورا جو کوڈ آف کنڈکٹ بنانے جا رہے ہیں اس کو میں نے پڑھا ہے، اس میں صرف نیوز چینلز کو ایڈریس کیا گیا ہے، اس میں انٹرٹینمنٹ چینل ایڈریس نہیں ہوئے ہیں۔
اس میں میوزک چینل ایڈریس نہیں ہوا ہے، اس میں اسپورٹس چینل ایڈریس نہیں ہوا ہے، اس میں جو ریلیجیس چینلز ہیں وہ ایڈریس نہیں ہوئے ہیں. آپ نے، اور جب آپ صرف نیوز چینل کو ایڈریس کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹینشنز کچھ اور ہیں. انٹینشن ظاہر ہے نیوز چینلز جو ہیں وہ ہٹ کرتے ہیں گورنمنٹ آف دا ڈے پہ پولیٹیشین کو. یہ نہیں کہ ہمارے یہاں کوئی بہت ذمہ دارانہ صحافت ہو رہی ہے، نہیں، ہمارے یہاں حقائق کو مسخ بھی کیا جاتا ہے اور حقائق جانے بغیر بھی، تصدیق کیے بغیر بھی ہم خبریں بھی لکھتے ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن پیمرا کی تشکیل جس طریقے سے ہوئی ہے 2002 میں وہ اسی وقت سے فالٹی ہے. پیمرا مکمل طور پہ ایک حکومت کا نجی ادارہ ہے، اور جب تک آپ اس پیمرا کو ایک غیر جانبدار ادارہ نہیں بنائیں گے جس میں ہائیلی پروفیشنل لوگ ہوں، یہ کبھی بھی کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں امپلیمنٹ ہو سکتا. دوسری بات، اس پورے کوڈ آف کنڈکٹ میں آپ نے صرف پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کی ریکمنڈیشن کو انکارپوریٹ کیا ہے. کیا اسٹیک ہولڈر صرف پی بی اے ہے؟ اور اگر صرف پی بی اے ہے تو پی بی اے تو اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کو خود امپلیمنٹ کر سکتی ہے. تو پی بی اے، اول تو پی بی اے خود کیوں نہیں امپلیمنٹ کر رہی اپنے اداروں میں اس چیز کو؟ کس نے پی بی اے کو روکا ہے؟ پی بی اے کیوں پیمرا کو ریکمینڈ کر رہی ہے اپنا کوڈ آف کنڈکٹ؟ پی بی اے خود مختار آرگنائزیشن ہے. پی بی اے کو چاہیے کہ اپنے چینلز میں جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرے اور اس کو امپلیمنٹ کرے. پیمرا ایک لائسنس ایشوئنگ اتھارٹی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ریگولیشنز کے لیے ایک الگ ادارہ ہونا چاہیے، لیکن غیر جانبدار ادارہ ہونا چاہیے. غیر جانبدار ادارہ یہی ہے، اور سال سے یہی ہو رہا ہے کہ جی ادارہ غیر جانبدار ہونا چاہیے. اچھا ہارون صاحب، یہ جس طرح ابھی مظہر عباس نے بات کہی ہے کہ یہ تو اس کو ایک محدود کر دیا گیا، اب اگر حکومت اس کو زبردستی انفورس کرنے کی کوشش کرے گی تھرو پیمرا تو ایک نئی کنفرنٹیشن دیکھتے ہیں آپ میڈیا اور حکومت کے درمیان؟ جو نئی کنفرنٹریشن ہے، بالکل میں مظہر عباس صاحب نے جو بات کہی ہے اس سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. اس کا طریقہ کار ہی غلط ہے. جو یہ معلومات اس طرح سے میرے ذہن میں نہیں تھیں جس طرح انہوں نے وضاحت کی ہے، تو یہ جینون طریقہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اور کنفرنٹریشن لازمن ہوگی، اور یہ ایک کمزور حکومت ہے اور یہ جانبدار حکومت ہے اور اس کی اپنی ذاتی ترجیحات ہیں. مثلا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں پہ یک طرفہ تنقید نہیں ہوگی. ارے بھائی، حمزہ شہباز کو آپ نے ڈپٹی چیف منسٹر بنا رکھا ہے، خاندان کے لوگ جو ہیں وہ سرکاری دورے کرتے ہیں اور ایک خاص برادری کے لوگوں کو آپ وزارتیں دیتے ہیں، اور جس طرح آپ کاروبار حکومت چلا، جس طرح آپ نے اداروں کے سربراہ مقرر نہیں کیے، تو اس پہ یک طرفہ تنقید ہی ہوگی. اور کیا ہوگی؟ ایک بات ہی یکسر غلط ہے تو اس پہ تنقید کا اور فیصلہ آپ کریں گے کہ یک طرفہ ہوگی؟ پیمرا فیصلہ کرے گا. تو بالکل اس میں کنفرنٹریشن ہوگی، اور اس کنفرنٹریشن میں حکومت جو ہے وہ بیک فٹ پہ جائے گی، اس کا بھلا نہیں ہوگا. تعلقات اس کے میڈیا کے ساتھ خراب ہوں گے، اور یہ جو کنٹرول کرنے کی خواہش ہے جو ہمیشہ میاں نواز شریف میں رہی ہے اور نون لیگ میں رہی ہے، اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی کامیابی. مظہر، کیا کریں گی جرنلسٹ یونینز اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے؟ جرنلسٹ یونین تو جو بھی کریں گی. جی میں ہارون صاحب مظہر صاحب سے یہ سوال کیا. اچھا دیکھیں، ہارون صاحب سے تھوڑی سی معذرت کے قطع کلامی ہو کہ بنیادی طور پہ ساری یونینز کو اس چیز کو پہلے تو اسٹڈی کرنا چاہیے، اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، اس کوڈ آف کنڈکٹ کو اپنا کوئی کاؤنٹر وہ پیش کرنا چاہیے ان کو. دیکھیں، بہت بنیادی چیزیں ہیں. صحافیوں کا جو کوڈ آف ایتھکس ہے، اگر ضابطہ اخلاق ہے، تو اس کی صرف ایک لائن ہی اگر ہم فالو کر لیں، اور پی ایف یو جے کا جو 1950 کا ہے وہ بہت کمپیکٹ ہے کہ یعنی کرپشن کے حوالے سے انہوں نے بالکل ایک لائن ڈیفائن کر دی ہے کہ اٹ از دا گریوسٹ کرائم. یعنی اگر آپ برائب لیتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو وہ آپ صحافت کی سب سے جو سنگین جرم ہے وہ تصور کیا جاتا ہے. اب اس کو آپ اپنے اوپر اپلائی کر لیں کہ آپ ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. بیسک دیکھیں سمی، اصل چیز یہ ہے کہ جس طرح ہارون صاحب کہہ رہے تھے کہ جس طریقے سے پیمرا بنائی گئی اسی طریقے سے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا جا رہا ہے. ایسے نہیں ہوتا. آپ پولیٹیکل جو لیڈرز آ کے ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں، پہلے تو وہ اپنا کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں کہ وہ آ کے جس طرح گالم گلوچ کرتے ہیں، جس طرح آستینیں چڑھا لیتے ہیں، جس طرح زبان استعمال کرتے ہیں، وہ صرف اینکر کا تو فالٹ نہیں ہوتا، وہ تو آپ کی تربیت کا بھی فالٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹالرنس لیول کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ
آپ میں کتنی برداشت ہے اور کتنی عدم برداشت ہے، تو سیاستدان بھی اپنا کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں. بالکل، میں مظہر آپ کو روکوں گا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور اس پر یقیناً زیادہ ٹائم درکار ہے، لیکن ہمیں یہاں پر وقت کی کمی ہے، ہمیں ایک بریک لینی ہے. امپورٹنٹ بات کہی کہ سیاستدان بھی اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں اور جس انداز میں وہ گفتگو کرتے ہیں پروگرامز میں، اگر وہ یہ طے کر لیں تو شاید ہو سکتا ہے اتنی زیادہ جو ہمیں تلخی نظر آتی ہے وہ نظر نہ آئے. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ہمارے نمائندے سینئر جناب ذوالفقار علی ان سے، کیونکہ اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کے آفس میں ایک بڑی کرپشن اور پکڑی گئی ہے، 40 کروڑ سے زائد کی کرپشن، اور بتایا جا رہا ہے کہ 1 لاکھ سے زائد کھاتوں کی چھان بین ہو رہی ہے اور یہ معاملہ اربوں روپے تک کا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے یہ کرپشن کی ہے ان کو بچانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ سب ایک مختصر سے وقفے کے بعد. چند روز قبل اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کے آفس میں ایک اسکینڈل سامنے آیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ تقریباً 9 کروڑ سے زائد رقم ہے جو جعلی بلوں کے ذریعے نکالی جا رہی ہے محکموں کے اکاؤنٹ سے. اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک اور اسکینڈل پکڑا گیا ہے جس میں تقریباً 40 کروڑ روپے جعلی بلوں کے ذریعے نکلوائے گئے ہیں. اس وقت 1 لاکھ سے زائد کھاتوں کی چھان بین ہو رہی ہے. ہمارے سینئر نمائندے ذوالفقار علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم ذوالفقار. وعلیکم السلام سمی صاحب. ذوالفقار، یہ اسکینڈل جو تھا 9.5 کروڑ روپے کا، یہ بھی آپ ہی نے اس کو پیش کیا تھا اور اسی پروگرام میں ہم نے بتایا تھا، اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی تقریباً 40 کروڑ کے لگ بھگ ایک اور اسکینڈل، اور یہ بات اربوں تک چلی گئی ہے. جی سمی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس کرپشن کے اسکینڈل کی ہم نے پہلے نشاندہی کی تھی 9 کروڑ 26 لاکھ کی، وہ رقم اب برآمد ہو گئی ہے اور وال سٹی لاہور اتھارٹی کو وہ رقم جو ہے واپس مل گئی ہے. قومی خزانے میں یہ رقم اب واپس آ چکی ہے. جہاں تک دوسرے اسکینڈل کا تعلق ہے تو یہ ایک اور کلاسیکل مثال سامنے آئی ہے. میں آپ کو یاد کروں کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور فائل میں نے دیکھی ہے جس میں 50 کروڑ کے لگ بھگ ایسا اسکینڈل کے جو ہے وہ امکانات ہو سکتے ہیں. تو اسی فائل میں سے یہ محکمہ بہبود آبادی پنجاب کا اکاؤنٹ ہے. 21 جعلی بل جو ہیں وہ وہاں پہ داخل کیے گئے. محکمے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بجٹ جو عمران یعقوب ہیں ان کے جعلی دستخط کے ساتھ، اور ان کو ٹوکن لگ گئے، اور یہ رقم جو ہے وہ لاہور کی ایک کمپنی پیرامڈ فارما لاہور کے کھاتے میں اس کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن جو اے جی پنجاب غضنفر مہدی ہیں انہوں نے اس بات کی تحقیقات جو کر رہے تھے، انہوں نے یہ اسکینڈل پکڑ لیا، یہ فراڈ پکڑ لیا، اور یہ رقم بھی جو ہے اب بینک اکاؤنٹ میں جانے سے بچ گئی ہے اس طرح. لیکن یہ ہے کہ تقریباً ذوالفقار، یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 لاکھ تقریباً کھاتے ہیں جن کی چھان بین ہو رہی ہے، اور ہر جو محکمہ ہے اس میں اسی طرح کروڑوں روپے جعلی جو دستخطوں کے ساتھ جعلی بلوں کے ذریعے نکلوائے گئے ہیں. سمی صاحب، یہ تو پکڑا گیا اس لیے کہ وہ واقعہ 27 جون کا ہو گیا کہ اچانک جو سابق کیم کا میجی زاہد رشید صاحب تھے ان کو اچانک چارج چھوڑنا پڑا. تو کہا یہ جا رہا ہے، الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمام افراد پکڑے جا رہے ہیں، یہ جو دستاویزات سامنے آ رہی ہیں، یہ ان کے دفتر سے برآمد ہوئی ہیں. تو وہ اس وقت اس دن سے آج تک جو ہے وہ پیش نہیں ہو رہے. چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کے سامنے بھی نہیں ہوئے، اور جو اے جی پنجاب کی ٹیم ہے ان کے سامنے پیش نہیں ہوئے. سی جے نے جو ٹیم بنائی مبارک شاہ صاحب کے سربراہی میں، اس میں بھی وہ پیش نہیں ہوئے. تو یہ ایک مہمہ بنتا جا رہا ہے کہ آخر یہ فراڈ کا جو دائرہ ہے کہاں تک اور کن محکموں تک آگے پھیلے گا. کیونکہ ابھی 1 لاکھ سے زائد کھاتے ہیں جہاں پہ یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ جہاں سے 10 لاکھ سے زائد پیمنٹ ہوئی ہے وہ اب ریکنسائل ہوگی، اس کی باری باری ایک ایک بل کی چھان بین جو ہے. اچھا، لیکن ذوالفقار، یہ جو آڈیٹر جنرل کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا تو کام ہی ہے کہ مختلف محکموں کی یہ آڈیٹنگ کرتے ہیں، تو پھر یہ جو سارے کے سارے اتنے پیسے کروڑوں روپے نکلوائے جا رہے تھے تو آڈیٹر جنرل اس کے آفس نے کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا؟ دیکھیں سمی صاحب، یہ المیہ ہے اس پاکستان کا کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ سابق دور میں جو نیب میں کیس گئے تھے کرپشن کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے، ریلوے سے لے کے وابڈا تک، وہ سارے کے سارے آڈٹ رپورٹوں کی بیس پہ بنے تھے. اور یہ اتنا اہم ڈپارٹمنٹ ہے کہ اس کو ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن المیہ یہ ہے کہ کنٹرول جنرل اکاؤنٹ پاکستان اور آڈیٹر جنرل پاکستان رانا بلند اختر کے درمیان اختیارات کی جو جنگ ہے وہ اس کی ایک بڑی وجہ بن رہی ہے. اور وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ اس کے محکمے کے سربراہ ہے، اور میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیوں اس اہم محکمے سے نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں اختیارات کی جنگ، یہ تو ڈیفائن ہے ہمارے آئین میں جو اس وقت بزنس ہے جس کے تحت کنڈکٹ کیا جاتا ہے، جن رولز کے تحت ان میں ہر محکمے کا کیا کردار ہونا چاہیے، کیا اس کے اختیارات ہیں، وہ ڈیفائن نہیں ہے. کیا ابہام ہے اس حوالے سے؟ نہیں، بالکل ابہام نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ 17 فروری 2014 کو وزیر اعظم کے حکم سے اس اسٹا کوڈ کے سیکشن 12 میں چینج ہوئی ہے، اس کو ترمیم کی گئی ہے. اس لیے اسٹا کوڈ میں جو ترمیم ہوئی ہے اس میں لکھا گیا صاف
साहब के दोनों अफसरों के इख्तियारात जो है वो अपने अपने हैं, और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विसेज के दफातर में जो तैनाती अपने पूल से करेंगे, उसके बाद कंट्रोल जनरल कौन सा होगा, उसमें ना वो तैनाती कर सकते हैं ना किसी को लगा सकते हैं। तो ये एक सफे का एक नोटिफिकेशन है जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से 17 फरवरी 2014 को जारी हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये दोनों अफसर इसको क्यों नहीं पढ़ रहे। इसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे इख्तियारात की ये तो समझ में नहीं आ रही बात कि उनको ये समझ ना आ रही हो। यकीनन ये इसलिए कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है कि वो जो 62 लोग होंगे इसके पीछे, अब ये जो करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, ये कुछ चंद अफराद की बात तो नहीं, इसके पीछे तो बड़े 62 अफराद होंगे जिनको अब बचाने की कोशिश की जा रही होगी। तो फिर ये जो इस वक्त सूरत हाल है और ये जो कंफ्यूजन है, समझते हैं आपके जो हकीकी मुल्जमान है, जो हकीकी मुजरिम है, कौमी खजाने को लूटने वाले, उन तक, उनके गिरेबानों तक हाथ पहुंचेगा? ये मैं जो इंक्वायरी कमेटियां हैं इनसे जो है मैं थोड़ा सा इंटरेक्शन में कोशिश की है मैंने अंदर की खबर लेने की। तो समीर साहब जो खबर मिल रही है वो इस तरह से है कि इस सारे जो स्कैंडल है जो एजी ऑफिस में पकड़ा जा रहा है, इसके डांडे जो है वो इस्लामाबाद तक जा रहे हैं, और मुझे लगता ये है कि इसमें जो बड़ी शख्सियात हैं वो इसमें जो है वो बाद में मुलव्वस पाई जा सकती हैं। लेकिन मैं एक और अहम बात आपको यहाँ पे बताऊं कि जो कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स पाकिस्तान है गजनफर मेहदी, जो इस सारे फ्रॉड को पकड़ रहे हैं, अब उनको एक साजिश के तहत इस ओहदे से हटाने की कोशिश की जा रही है और उनकी जगह पे जो गुलजार शहनशाह है जो GPR के इस वक्त चार्ज उनके पास इस्लामाबाद में है, उनको यहाँ पे भेजा जा रहा है। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के ये अफसर जो है वो करीबी समझे जाते हैं, तो इनकी हैसियत इम्पार्शल नहीं है। तो जब ये इम्पार्शल नहीं है तो इनकी तहकीकात जो है वो किसी तरह से भी गैर जानबदार नहीं रहेंगी। तो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान राना बुलंद अख्तर साहब से भी मेरी दरख्वास्त है कि इस मामले को कौमी इशू के तौर पे लें, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसके माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती और ये एजी ऑफिस की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड होगा। ये जो अभी मैंने आपको 38 करोड़ 30 लाख का बताया, तो इसके चारों सूबों में भी देखें, ये वही अफसर है समी साहब जो कभी पंजाब में तैनात होते हैं, कभी सिंध में और कभी दूसरे सूबों में। तो ये पूरे पाकिस्तान का मैं समझता हूं कि अब ये मौका आ गया कि तहकीकात कराई जानी चाहिए। नहीं, लेकिन तहकीकात तो करानी चाहिए, लेकिन आप जो बता रहे हैं जो इस वक्त लोग जो पकड़ रहे हैं फ्रॉड, उनको तो हटाने की कोशिश की जा रही है। तो फिर इसका तो मतलब ये है कि फ्रॉडियों को पकड़ने की बजाय उनको बचाने की, छुपाने की कोशिश की जा रही है। समीर साहब ये अलमिया, ये बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, और मैं वजीर आज़म पाकिस्तान से कहूंगा कि वो खुद इस नोटिफिकेशन के मालिक हैं, उन्होंने ये उनके हुक्म से ये जारी हुआ है। इस तकसीम जो इख्तियारात की इसको खत्म करें ताकि काम तो सीधा हो, और कतन हरगिज जो है वो इस वक्त यहाँ पे जो अफसर तहकीकात कर रहे हैं उनको हटाने का कोई तुक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि वजीर आज़म पाकिस्तान की इसमें इंटरफेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये कौम का ये बहुत बड़ा मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली, बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात दी हैं उन्होंने फ्रॉड की जो इस वक्त अनर्थ हुआ है अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में, और वहां पर यह बताया जा रहा है कि अब 40 करोड़ से बड़ा एक फ्रॉड पकड़ा गया है। 1 लाख से जायद जो महकमे हैं उनके खातों की इस वक्त तहकीक की जा रही है, और यह बताया जा रहा है कि जाली बिलों के जरिए, जाली मोहरों के जरिए, जाली दस्तखतों के जरिए पाकिस्तान के अवाम का वो पैसा, टैक्स पेयर्स का वो पैसा जो उनकी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होना था, उसको निकाला जा रहा है। और अब जब ये चोरी पकड़ी गई है तो बहुत सारी कुव्वतें, बहुत सारे हाथ हरकत में आ गए हैं, और उन लोगों को पकड़ने की बजाय उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये अपील की है हमारे नुमाइंदे ने भी वजीर आज़म पाकिस्तान से और दूसरे काबरीन से कि वो इसका नोटिस लें, और जिन लोगों ने कौमी खजाने को लूटा है उनको उनके गिरबानों तक हाथ जरूर पहुंचने चाहिए और उनको अदालत के कटहरे में जरूर आना चाहिए। नाज़रीन, यहां पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मियां जावेद लतीफ से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पंजाब में सानिया मॉडल टाउन हुआ था, 1 महीना गुजर गया लेकिन अभी तक कोई मुल्जमान भी गिरफ्तार नहीं हुए। वज़ीर आला ने तो ये वादा किया था कि 2 हफ्ते में इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को मुख्तलिफ महाजों पर इस वक्त प्रेशर का सामना है। एक तरफ तो पाकिस्तान अवामी तहरीक उनके तरफ ये दबाव डाल रही है कि जो सानिया मॉडल टाउन में जिन लोगों ने फायरिंग की, जो उसके मुल्जमान थे, उनको गिरफ्तार किया जाए, और दूसरी जानब तहरीक इंसाफ भी ये प्रेशर डाल रही है कि 4 हलकों में दोबारा गिनती की जाए। और अब तो जब हुकूमत ने इस पर आमादगी का इजहार किया है कि वो इस पर बात कर सकते हैं, तो तहरीक इंसाफ के कायदीन का ये कहना है कि बात अब 4 हलकों से आगे निकल गई है। लेकिन ये जो प्रेशर
پریشرز ہیں، ان میں سے جو بڑا پریشر ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے ہے، جس کی وجہ سے جناب طاہر القادری نے ایک یوم انقلاب دینے کا بھی اعلان کر رکھا ہے، بہت بڑا پریشر ہے. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ بہت جلد تحقیقات ہوں گی اور جو ملزمان ہیں ان کو ضرور عدالت میں لایا جائے گا اور ان کو اس حوالے سے سزا دی جائے گی. لیکن 3 ہفتے گزر گئے، ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، ابھی تک کسی حوالے سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور جس انداز میں کمیشن اپنی کارروائی کر رہا ہے، پاکستان عوامی تحریک کے جو رہنما ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ بات لمبی ہو جائے گی اور کوئی جواب انہیں نہیں مل سکے گا ماضی کی طرح. آج اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف ہمارے ساتھ ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے 3 ہفتے سے زائد گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا اس واقعے کا. السلام علیکم میاں جاوید لطیف صاحب. جی وعلیکم السلام. میاں صاحب کیا وجہ ہے کہ لاہور شہر میں واقعہ ہوا اور 3 ہفتے ہو گئے لیکن ابھی تک کوئی اس قسم کا ایکشن نہیں لیا پنجاب حکومت نے جس سے جو لواحقین تھے مقتولین کے ان کی کوئی تسلی ہو، ان کی جو جماعت ہے ڈاکٹر طاہر القادری کی کوئی تسلی ہو؟ دیکھیں سمیع صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک جتنے بھی واقعات ایسے حادثات ہوئے، مثلا جس میں لال مسجد کا واقعہ تھا، 12 مئی کا واقعہ تھا، بنو جیل کا واقعہ تھا، دیگر اس طرح کے آج تک کسی نے مطالبہ نہیں کیا کہ یہ استعفیٰ دیں، کوئی سٹیپ ڈاؤن کرے یا اس کا کوئی کمیشن بنے یا عدالتی کمیشن بنے. یہ پاکستان میں یہ یقینی بات ہے کہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. مگر اس واقعہ پر وزیر قانون نے سٹیپ ڈاؤن کیا، اس کا بغیر کسی مطالبے کے ہم نے عدالتی کمیشن بنایا اور عدالتی کمیشن کی رپورٹ آنے تک کسی نتیجے پر پہنچے بغیر کس طرح کسی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، نمبر 1. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ کیا طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ لا کے اسٹوڈنٹ خود بھی رہے ہیں اور لا پڑھاتے بھی رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی دنیا میں لا سے کوئی قانون سے بالا نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی انسان جو ہے وہ کسی کی شخصیت بالا ہوتی ہے قانون سے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو اس کمیشن سے تعاون کرنا چاہیے تھا. ان کے ذہن میں کیا چیز ہے، کیا خدشہ ہے ایسا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے تو کوئی چھپی ہوئی چیزیں باہر نہ آ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ کمیشن کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے یہ جلدی ممکن نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ سامنے آ سکے. لیکن ایک میاں صاحب نے کہا تھا شروع میں مسلم لیگ نون نے کہ وہ جانا چاہیں گے، وہاں پر ملنا چاہیں گے جو زخمی ہیں ان سے بھی، طاہر القادری صاحب سے بھی، لیکن پھر اس کے بعد اس حوالے سے بھی کوئی ہمیں نظر نہیں آئی کوشش مسلم لیگ نون کے طرف سے کہ جس میں وہ ہاتھ بڑھائیں پاکستان عوامی تحریک کی جانب اور کچھ جو معاملہ گرم تھا اس کو کچھ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں میں سمیع صاحب یہ کہوں گا کہ طاہر القادری صاحب بڑے قابل احترام ہیں، عالم دین ہیں، مگر پچھلے کچھ ادوار سے، بلکہ خاص طور پر یہ 1988 میں جب انقلاب شروع ہوا تو یہ مستفی انقلاب تھا، اور اس کے بعد 1990 میں جب انہوں نے انتخابات لڑا تو ایک سیٹ نہ لے سکے بلکہ بری طرح ان کو شکست ہوئی. یہ تو جو آپ بیک گراؤنڈ دے رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مسلم لیگ نون نے کوئی ہاتھ تو نہیں بڑھایا پاکستان عوامی تحریک کی جانب جس میں یہ نظر آ رہا ہو کہ وہ کچھ معاملات کو ٹھنڈا کرنا چاہتی ہے. میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ 1990 میں پھر یہ طائب ہو گئے، انہوں نے کہہ دیا کہ آج کے بعد سیاست نہیں کریں گے. 1998 میں یہ انہوں نے وعدہ خلافی کی، پھر انقلاب کی بات شروع کر دی اور یہ مستفی انقلاب سے پرویزی انقلاب آ گیا 2002 میں جب یہ رکن اسمبلی بن گئے. آج میں ان کی خدمت میں پھر بھی گزارش کروں گا، ایک بچہ جو ہے شہید ہوا اس واقعہ میں، شوخوپورہ سے تھا، میرے حلقے میں ساتھ تھا، میں اس کے تعزیت کے لیے بھی گیا، باقی بھی جگہوں پہ ہم گئے، مگر قادری صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہم اس افسوسناک واقعہ کے پر اظہار افسوس کے لیے آنا چاہتے ہیں، مگر ان کی طرف سے جو آگے رسپانس ہے وہ سارا میڈیا نے دکھایا. مگر میں اب بھی یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے ان کے جو بھی عزائم ہے، جو بھی ان کے دل میں ہے، لیکن پاکستان آج مشکل وقت سے گزر رہا ہے، بھمر میں پھنسا ہوا ہے، اور عالمی فورسز جو ہیں وہ بھی پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی، اور جو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ غیر جمہوری قوتیں بھی جو ہیں وہ بھی شاید ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. حقیقت تو یہ نہیں ہے، مگر یہ دنیا کو شاید دکھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ وہ غیر جمہوری قوتیں ان کے ساتھ ہیں. خدا کے لیے وہ گجرات کے چودھری ہوں، شیخ رشید ہوں یا عمران خان صاحب ہوں یا طاہر القادری صاحب،
خدا کے لیے اس قوم پر رحم کریں، اس پاکستان پر رحم کریں۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ جو آپ وہی لائن ٹو کر رہے ہیں جو آپ کی جماعت کی ہے۔ اچھا، آپ کی جماعت کے اندر بھی بڑے اختلافات کی خبریں، اب تو خیر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ چودھری نثار صاحب راضی ہو گئے، لیکن یہ بیان فرمائیے کہ یہ جھگڑا تھا کیا؟ کہتے ہیں کہ مشرف کی وجہ سے کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کی وجہ سے کوئی جھگڑا ہوا؟ دیکھیں سمیع صاحب، میں جھگڑے سے تو انکاری ہوں، اختلاف رائے ہوتا ہے، جماعتوں کے اندر اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں پرویز مشرف صاحب کا، تو یہ یقیناً بات پارٹی کے اندر ہے اور پارٹی کے اندر تھی بھی کہ چودھری صاحب کا یہ موقف تھا کہ پاکستان جن مشکل حالات سے دوچار ہے، اگر اس میں پرویز مشرف والا ایشو جو آ جائے اور یا اس کو ختم نہ کیا گیا تو یہ نہ ہو کہ دو اداروں کے درمیان کوئی تناؤ کی شکل پیدا ہو جائے۔ لیکن دوسرا موقف یہ بھی تھا کہ پاکستان میں آمریت کا جو تسلسل ہے، اس سے پاکستان آج جس بھنور میں پھنسا ہوا ہے یہ اس کی ایک وجہ ہے، تو آمریت کا راستہ ہمیشہ کے لیے روکنے کے لیے ایک ڈکٹیٹر کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے۔ مگر ایک تیسرا موقف بھی پھر سامنے آ گیا کہ جب ریاست مدعی ہے اور عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے، آزاد عدلیہ ہے، عدالت جو فیصلہ کرے ہمیں عدالت پر تکیہ کرنا چاہیے، وہ فیصلے کو دیکھنا چاہیے اور جو فیصلہ آئے اسے قبول کرنا چاہیے۔ اب آپ کی جو جماعت ہے اس کی اکثریت کی کیا رائے ہے؟ جانا چاہیے پرویز مشرف کو یا یہیں پر رکھنا چاہیے؟ کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو اصل وجہ تنازع تھی وہ موجود ہے اور یہ حالات آگے چل کر پھر خراب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں سمیع صاحب، آپ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تنازع تو موجود ہے، مگر میں یہ کہوں گا کہ آج جو پرویز مشرف کے اس وقت کے ساتھی تھے اور آج کسی نہ کسی شکل میں، وہ طاہر القادری صاحب کی شکل میں، وہ عمران خان صاحب کی شکل میں، وہ چودھری گجرات والے ہوں یا شیخ رشید ہوں، یہ سارے آج جو تانے بانے بن رہے ہیں یہ دو دوسرے لفظوں میں سپورٹ تو پرویز مشرف کو ہی کر رہے ہیں۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ پرویز مشرف ٹھیک ہے، انہوں نے آئین کی 2 دفعہ خلاف ورزی کی، آئین کو توڑا، مگر آج جس مشکل میں پاکستان ہے، خدا کے لیے یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہوگا تو اداروں کی بات کریں گے، یہ ملک ہوگا تو قوم کی بہتری کی ہم بات کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس موقع پر جو عدالت فیصلہ کرے اس پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں اس تناؤ میں یا اس دھرنے میں یا لانگ مارچ میں یا ایک دوسرے کو میں گولی مار دوں گا، میں پھانسی دے دوں گا اور بالکل لڑ مرو یہاں سے واپس نہیں جانا چاہیے، اس طرح کی تقاریر جو ہیں خدا کے لیے بند ہونی چاہیے، اس قوم پر رحم کھایا جائے۔ ٹھیک، اچھا اب وقت بڑا کم ہے، مختصراً آپ اس کا جواب دیجیے گا۔ بہت سارے ایم این ایز، بہت سارے ایم پی ایز، مسلم لیگ نون کے ورکر ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں لیڈرشپ سے رابطہ نہیں ہو پاتا۔ دیکھیں سمیع صاحب، میں یہ عرض کر دوں کہ لیڈرشپ سے کوئی ناراض نہیں ہے، کوئی بھی ورکر یا پارٹی کا ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ لیڈرشپ سے ناراض نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیکنڈ لائن تھرڈ لائن شاید جو ان کے رویے یا طریقہ کار ہے اس سے اختلاف رائے ہر جماعت میں ہوتا ہے، وہ یہاں بھی یقیناً ہوگا، مگر یہ اگر یہ تاثر دینا کہ کوئی گروپنگ ہے، کوئی لیڈرشپ سے ناراض ہے، تو سمیع صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ میاں جاوید لطیف، جو کہہ رہے تھے کہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ مسلم لیگ نون میں کسی کو اختلاف ہے یا گروپنگ بن گئی ہے یہ مناسب نہیں، اور یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ ایک تیسری رائے اس وقت ہے پارٹی میں کہ کیونکہ یہ معاملہ مشرف صاحب کا عدالتوں میں ہے، ریاست مدعی ہے، تو اس لیے جو عدالت کرے حکومت کو، حکومتی پارٹی کو وہ مان لینا چاہیے۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے افغان الیکشن کی، جہاں پر اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عبداللہ ہار گئے ہیں، اشرف غنی کو فاتح قرار دیا گیا ہے ابتدائی نتائج کے مطابق، لیکن عبداللہ اس کو نہیں مان رہے۔ اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے پاکستان پر، خاص طور پر جو اس وقت قبائلی آپریشن چل رہا ہے پاکستان کے علاقوں میں، اس کے حوالے سے کتنی نازک صورتحال ہوگی، بات کریں گے رحیم اللہ یوسفزئی سے، لیکن ایک مختصر سے وقت کے بعد۔
افغانستان میں صدارتی الیکشن کے ابتدائی نتائج کا جو اعلان کیا گیا اس کے مطابق اشرف غنی آگے ہیں، ان کے پاس لیڈ ہے اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ صدر منتخب ہو جائیں گے۔ عبداللہ جو دوسرے امیدوار تھے انہوں نے سارے پروسیس کو مسترد کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ دھاندلی ہے۔ بڑا اہم یہ واقعہ ہے کیونکہ اس وقت افغانستان سے جو فوجی انخلا کی تاریخ بھی نزدیک آ رہی ہے، پاکستان کے قبائلی علاقے میں بھی آپریشن ہو رہا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ بہت اہم ہے، اگر وہاں پر ٹرموائل ہو افغانستان میں، وہاں پر کوئی فساد کسی صورتحال پیدا ہو تو پاکستان براہ راست متاثر ہو سکتا ہے، پاکستان کا قبائلی علاقہ بالکل اس کی زد میں آئے گا۔ آج اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، رحیم اللہ یوسفزئی ہمارے ساتھ ہیں۔ رحیم اللہ صاحب، یہ اب ڈاکٹر عبداللہ جو ہیں انہوں نے تو نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ بڑی دھاندلی ہوئی ہے اور تقریباً 7000 پولنگ سٹیشنز پر اب وہ دوبارہ دیکھا بھی جائے گا، ووٹرز کی تصدیق کی جائے گی۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہاں پر ٹرمائل ہوا تو ہم تو براہ راست متاثر ہوں گے۔ جی بالکل، دیکھیں یہی صورتحال تھی جس سے امریکی اور ان کے اتحادی ڈر رہے تھے اور ان کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ انتخابات متنازع بن جائیں۔ انتخابات تو متنازع بن گئے ہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ تو پہلے سے کہہ رہے تھے، تقریباً وہ 10 دن سے کہہ رہے ہیں کہ اگر نتائج ان کے خلاف آئے وہ ان کو نہیں مانیں گے، اور ابھی ان کے ساتھی جو ہیں وہ تو بہت ہی گرما گرم بیانات دے رہے ہیں۔ ایک جو گورنر ہیں بلخ کے عطا محمد نور، جو ان کے حامی ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ متوازی حکومت قائم کریں گے اور وہ سول ڈس اوبیڈینس کی کال دے رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں حالات بڑے سنگین ہیں اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک ہفتے سے یو این کے ادارہ اور امریکی اور باقی لوگ کوشش کر رہے ہیں جس کا کوئی حل نکالا جائے۔ امریکہ نے افغانستان میں جو اتنی ایک سرمایہ کاری کی ہے، اتنی جنگ کی ہے، اتنا پیسہ لگایا ہے، وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ابھی اس مرحلے پہ آ کے سارا کام خراب ہو جائے جب غیر ملکی فوجیں نکلنے والی ہیں۔ تو میرے خیال میں ابھی تو کوششیں ہو رہی ہیں لیکن بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اس مسئلے کا کوئی آسان حل نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ ایک گورنر نے کہا کہ متوازی حکومت قائم ہو سکتی ہے۔ اگر متوازی حکومت قائم ہو گئی تو جو اس وقت صورتحال ہے وہاں پر طالبان کے خلاف بھی کارروائی کی ضرورت ہے، پاکستان میں بھی کارروائی ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی مشکلات ہوں گی اور افغانستان کے اپنے حالات کے لیے بھی مشکل زیادہ نہیں ہو جائے گی؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں متوازی حکومت قائم نہیں ہوگی۔ امریکی اور نیٹو کے لوگ ایسا نہیں ہونے دیں گے اور شاید افغانستان کی جو پارلیمنٹ ہے، جو موجودہ حکومت ہے حامد کرزئی کی، وہ بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے کوششوں میں تیزی آئے گی کہ مسئلے کا حل نکالا جائے، لیکن ہمارے لیے یہ ایک بڑی یعنی ایک سنگین بات ہے کہ ایسے حالات میں جب ہمارے ہاں شمالی وزیرستان میں بڑی فوجی کارروائی ہو رہی ہے اور بالکل ہمسائے میں صورتحال ایسی سنگین ہو گئی ہے، اس کا یقیناً ایک منفی اثر پاکستان کے اوپر پڑے گا۔ جو وہاں پہ حکومت جو ہے متنازع ہوگی اور جو نئے صدر ہوں گے وہ ان کی حیثیت بڑی کمزور ہوگی، تو پھر یہ توقع کرنا پاکستان کے لیے کہ افغانستان پاکستان سے تعاون کرے گا، پاکستانی طالبان اگر افغانستان جائیں ان کا راستہ روکے گا، یا جو پہلے سے 5-6 سال سے جو پاکستانی طالبان وہاں موجود ہیں، فضل اللہ اور ان کے ساتھی، ان کو نکالے گا، تو یہ تو پھر ہمارے لیے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان ریئلسٹک ہے کہ ہمیں توقع کریں۔ تو ہمارے لیے بھی یہ جو معاملات سامنے آئے، یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بڑی مشکل سچویشن ہوگی، ابھی جو لیٹسٹ تو یہی ہے کہ جو ابتدائی نتائج آئے ہیں اس پر بھی صرف مشرف صاحب نے اشرف غنی صاحب کو مبارکباد دی ہے، حکومت پاکستان کی جانب سے کوئی اس طرح کا آفیشیل ابھی کسی کو ریکگنائز بھی نہیں کیا گیا۔ کیا کرے گی پاکستان کی حکومت؟ کیا ان کو کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو ہمارے لیے تو بہت زیادہ، جیسے آپ خود فرما رہے ہیں، بڑی مشکل صورتحال ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک حتمی نتائج نہیں آئے۔ یہ اعلان انتخابی کمیشن نے نہیں کیا کہ اشرف غنی جیت گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اشرف غنی آگے ہیں اور یہ ابتدائی نتائج ہیں۔ 24 جولائی کو حتمی نتائج آئیں گے اور 2 اگست کو نیا صدر حلف لے گا۔ تو میرے خیال میں وہ مرحلہ ابھی نہیں آیا کہ پاکستان ان کو مبارکباد دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک جو انتخابات ہوئے، پاکستان نے اس میں غیر جانبدار رول اپنایا
کوئی مداخلت نہیں کی اور دونوں امیدوار اس بات کو مانتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کی یہ پالیسی ہونی چاہیے. ہمیں فی الحال کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر الزام لگ جائے، کیونکہ ویسے بھی جو بھی کام ہوتا ہے افغانستان میں تو پاکستان کے اوپر پہلے. اچھا، ایک آپ نے خود بھی اس کا ذکر کیا اپنی گفتگو میں، لیکن یہ بڑا اہم نقطہ ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ آپریشن کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ افغانستان کی حکومت آن بورڈ ہو، بارڈر کو سیل کیا جائے تاکہ دہشت گرد اس جانب فرار نہ ہو سکے. اب جو وہاں پر اطلاعات ہیں تقریباً 70,000 پاکستانی وہاں پر موجود ہیں، چلے گئے ہیں بارڈر کراس کر کے کیمپس میں. تو بہت سارے تو ایسے لوگ بھی چلے گئے ہوں گے جو پھر دہشت گردوں کے ساتھی ہوں گے. اس پر ایک کمنٹ فرمائیے، اور دوسرا یہ بیان فرمائیے کہ کیا اس وقت صورتحال ہے جو آپریشن ہو رہا ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گرد تو وہاں سے پہلے ہی نکل گئے تھے پاکستان کے قبائلی علاقے سے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے سمیع صاحب کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ سارے بارڈر کو سیل کر لیں. یہ ایسا نہ پہلے ہوا ہے نہ اب ممکن ہے. ایک طرف سے آپ سیل بھی کر دیں تو دوسرا فریق افغان حکومت یا نیٹو اگر وہ تعاون نہ کرے پھر آپ کیسے بارڈر کو سیل کریں گے؟ تو بارڈر تو سیل ہوا ہے نہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ٹھیک ہے اگر افغان حکومت تعاون کرے تو پھر ہماری کامیابی کے امکانات زیادہ ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا افغان حکومت میں اتنی صلاحیت ہے، طاقت ہے کہ وہ یہ کام کر سکے، وہ طالبان کا راستہ روکے؟ میرے خیال میں افغان حکومت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ آپ سے مکمل تعاون کرے اور وہاں پہ کارروائی کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات اور کہ دیکھیں، پہلے بھی فوجی کارروائیاں ہوئی ہیں، پاکستان نے کی ہیں، سارے بارڈر علاقوں میں کی ہیں، باجوڑ میں، مومند میں. تو وہاں پر بھی بارڈر سیل نہیں ہوا تھا. پاکستان نے کہا تھا لیکن بارڈر سیل نہیں ہوا تھا، پھر بھی پاکستان نے کارروائی کی. کارروائی تو ویسے بھی کرنی ہے اور اس میں خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل ہوئی. تو میرے خیال میں ضروری نہیں ہے. بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر افغانستان پوری طرح تعاون نہ بھی کرے تو بھی ماضی میں پاکستان کی فوج سوات جیسے آپریشن میں کامیابی حاصل کر چکی ہے اور ابھی بھی پاکستان کی فوج اپنے مقاصد حاصل کرے گی. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. اجازت دیجیے، کل تک اللہ نے کے بعد.